اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی تختی جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں۔ کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اور کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے، کس کو کس طرح کی موت آئے گی اور کون کس حال میں مرے گا۔ الغرض تمام زمین و آسمان کے راز اس تختی پر لکھے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں لوح محفوظ کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو کس طرح پیدا کیا اور یہ کہاں پر ہے؟ اس کی شکل و صورت کیسی ہے اور اسے کس چیز سے بنایا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اور اس کو کیسے سر انجام دیتا ہے؟ اور لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے کس رشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں تمام تر سوالات کے جواب دیے جائیں گے، لہذا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم کو اور لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا لکھ، تو قلم نے کہا کیا لکھوں یا رب العالمین؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام معاملات کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام تر معاملات لوح محفوظ پر لکھ دیے۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ وہ تختی ہے جس پر تمام انسانوں کی تقریریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات میں آج تک جو ہوا ہے اور جو قیامت تک جو کچھ ہوگا سب کچھ اسی میں لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے دور ہیں۔ کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز لکھ دی اور زمین و آسمان پیدا کیا۔ اور قرآن پاک بہت سارے مقامات پر لوح محفوظ کا ذکر آتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بحروج میں فرماتے ہیں بلکہ یہ قرآن جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاں کو بنانے سے پہلے لکھ دیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے بنایا ہے اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے بنائے ہیں اور اس کی تحریر نور سے لکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ پر 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز کسی کو زندگی دیتا ہے اور کسی کو موت، کسی کو عزت اور کسی کو ذلت دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور اس کی چوڑائی مشرق سے لے کر مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب ہے اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر بطور ٹائٹل یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے رسول کی ابتدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرر فرشتے اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے، جیسا کہ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوح محفوظ میں لکھ دیتے ہیں، تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو ٹکراتی ہے۔ جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اپنا سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو اٹھاتے نہیں۔ جبکہ لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو ٹکراتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آسمان پر نظر کرتے ہیں۔ اگر آسمان والوں کے لیے حکم ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کو سپرد کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی حکم زمین والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ روز قیامت سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو لوح محفوظ کے سارے جوڑ کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا تو نے میرے سارے حکم پہنچا دیے،
لوح محفوظ فرمائے گی، لوح محفوظ کہے گی جی ہاں رب العالمین، میں نے آپ کے سارے حکم پہنچا دیے۔